بہو میں تو کچھ لوگ شرطیں رکھتے بھی ہیں، لیکن داماد کے لیے صاحب 100 خون معاف ہے. داماد اچھی جاب میں ہے صاحب، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی لگاؤ ہے لگاؤ کوئی مطلب نہیں ہے. اور جب کوئی ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں صاحب ہماری بیٹی ماشاءاللہ بہت نیک ہے، دیندار ہے، سلیقہ مند ہے، ہماری بیٹی جا کے اس کو بدل دے گی. آپ کی بیٹی کوئی نرما اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے، وہ جا کے صفائی کرے گی وہاں جا کے. آپ اپنی بیٹیوں کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال رہے ہو، شرابی کے حوالے کر رہے ہو، بدکار کے حوالے کر رہے ہو، اس کا سیلری پیکج دیکھ کر کے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر رہے ہو. خبردار. جس طریقے سے اپنے گھر میں آنے والی بہوؤں کے لیے آپ تلاش کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اپنے ہونے والے دامادوں کے بارے میں بھی بہت محتاط رہیے. مسلمان قوم میں کس کثرت کے ساتھ زناکاری اور بدکاری ہو رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پر کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی قوم کی لڑکیوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. پوری ایک ٹیم لگی ہے جو آپ کی قوم کی بیٹیاں جو انسٹاگرام چلا رہی ہیں، جو اسنیپ چیٹ چلا رہی ہیں، جو سوشل میڈیا چلا رہی ہیں، ان کو کس طریقے سے رجھانا ہے، کس طریقے سے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا ہے، کس طریقے سے ان کی عزت و ناموس کو لوٹنا ہے، اور کس طریقے سے ان کے دین کو برباد کرنا ہے، پوری پلاننگ چل رہی ہے. ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ہمیں پتہ لگ جائے ہماری بیوی کچن میں ہے اور گیس کا جو سلنڈر ہے اس کا سوئچ آن ہے اور آگ لگ سکتی ہے، ہم دوڑ کے جائیں گے، اپنی جان جوخم میں ڈال کے اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کریں گے. ہمیں معلوم ہو جائے ہمارا چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے شارٹ سرکٹ کے پاس اور جہاں پہ کرنٹ ہے وہاں پہ میرا بچہ پہنچنے والا ہے، وہ کرنٹ اس کو لگ سکتا ہے، ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے اپنے بچوں کو بچائیں گے. ہم دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو جلتے نہیں دیکھ سکتے میرے ساتھ، ہم جہنم کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. ہم دنیا میں جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ہم مختلف رشتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم آسمان سے سیدھے ٹپک پڑے. دنیا میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں، کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی ہماری ماں ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی دادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی خالہ ہے. یہ جو رشتے ہوتے ہیں انہی رشتوں سے گھر بنتا ہے. اور انسانی زندگی میں گھر کی بڑی اہمیت ہے. انسان دنیا میں سکون اگر کہیں پاتا ہے تو گھر میں پاتا ہے. انسان گھومنے جا رہا ہے، پھرنے جا رہا ہے منورنجن کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، مگر گھوم پھر کر کے اسے لوٹنا ہے اپنے گھر. سکون گھر میں ملے گا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے 14ویں پارے میں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. سکون تو گھر میں ملے گا. اور گھر کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو گھر سے مراد کوئی بڑی شاندار عمارت اور بلڈنگ نہیں ہے. گھر تو ایک معمولی جھوپڑی جیسا بھی ہو سکتا ہے. گھر اینٹ اور گارے سے نہیں بنتا ہے. گھر ماربل اور سنگ مرمر سے نہیں بنتا ہے. گھر خوبصورت ڈیکوریشنز کا نام نہیں ہے. گھر اس کو بولتے ہیں جہاں بڑوں کا احترام ہوتا ہے، جہاں چھوٹوں پہ پیار ہوتا ہے، جہاں ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، جہاں باپ کی شفقت ہوتی ہے، جہاں دادا اپنے پوتوں کو لوریاں سناتے ہیں، جہاں نانا اپنے نواسوں کو کہانیاں سناتے ہیں، جہاں تھوڑی بہت نوک جھونک بھی ہوتی ہے، تکرار بھی ہوتی ہے. 4 برتن جس طریقے سے اکٹھا ہوتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں، ان رشتوں میں کبھی کبھی کڑواہٹیں بھی آتی ہیں، پھر وہ کڑواہٹیں ختم بھی ہو جاتی ہیں. ان کھٹی میٹھی یادوں سے مل کر کے میرے پیارے بھائیوں گھر بنتا ہے. یہ جو گھر ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اہل کتاب کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر کیا.
جب یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، تو اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جس نے ان اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکالا. یہ اللہ کا عذاب تھا جو ان کے اوپر آیا. انسان کا گھر سے بے گھر ہو جانا یہ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی آزمائش ہے. گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری عورتوں کو عزت ان کی محفوظ ہوتی ہے، ان کی عصمت محفوظ ہے گھر کے اندر. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کی عورتوں کے پاس سر ڈھانپنے کو چھت نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے سڑک کے کنارے کہیں کسی چبوترے پر وہ راتیں گزارتے ہیں، ان کی عورتیں راتیں گزارتی ہیں، ان کے پاس چہار دیواری نہیں ہے. اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے جہاں آپ کی عورتیں عزت کے ساتھ ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ قرآن کے 22ویں پارے میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کے گھر کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو. عورت کی عزت یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے. وہ نکل سکتی ہے گھر کے باہر کسی کام سے، کسی ضرورت سے، لیکن اس کا ٹھکانہ، اس کی عزت اگر کہیں محفوظ ہے تو گھر کے اندر محفوظ ہے. بھئی آپ کی جوان بیٹی 2-4 دن کے لیے لاپتہ ہو جائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. لڑکے کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہوتی 2-4 دن لڑکا نظر، لیکن لڑکی اگر 2-4 دن اگر لاپتہ ہو جائے تو ماں باپ دنیا بھر کے اندیشے کے، کیونکہ ایک لڑکی، ایک عورت کی عزت اگر کہیں سیکیور ہے، کہیں سرکشت ہے تو گھر کے اندر ہے. میرے بھائیوں، ہماری شریعت نے بھی اس گھر کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اللہ کے نبی نے آخری دور میں جب فتنے بہت زیادہ ہوں گے تو آپ نے اپنے گھر کو لازم پکڑنے کی تعلیم دی ہے. جب فتنوں کا دور آ جائے، جب برائیوں کا دور آ جائے، جب گندگی کا دور آ جائے تو اپنے گھر کو ٹائم دو، گھر والوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنی بیوی کو ٹائم دو. بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکیٰ علی خطیئتہ. اس انسان کو کے لیے مبارکباد ہے، اس انسان کو جنت ملے گی. اس انسان کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر لے. لمن ملک لسانہ، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، اور دوسری چیز یہ ہے ووسعہ بیتہ، اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہو جائے. آپ گھر چھوڑ کے چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کریں، آپ پان کی دکانوں پہ جا کے ٹائم پاس کریں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں، ایک مومن کی شان نہیں. گھر میں ٹائم، آپ کاروبار سے فارغ ہو گئے، جاب سے فارغ ہو گئے، بچوں کو ٹائم دیجیے. ابھی شیخ کا خطاب ہو رہا تھا تعلیم کے موضوع پر، چونکہ میں بھی تعلیم کے ساتھ جڑا ہوں. افسوس ہوتا ہے میرے ساتھیوں، واقعی میں کبھی کبھی ایسے گارجین بھی آتے ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے. یہ ہماری حالت ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بچوں کی تعلیم کے تعلق سے. یہ نتیجہ اسی بات کا کہ ہم گھر سے بے پرواہ ہیں. میرے ساتھیوں، آپ اگر اپنے گھر کے گارجین ہیں، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے. آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے باپ جنت کا دروازہ ہے. مگر میں آج آپ کو ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ سائل کل راء عما استرعاہ احفظہ ام ضیعہ. اللہ تعالی ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. ہر گارجین سے پوچھا جائے گا تو گھر کا بڑا تھا، تو گھر کا گارجین تھا، تو 5 بچوں کا باپ تھا، تو 4 بیٹیوں کی ماں تھی، کہاں گئی تیری ذمہ داری؟ تیری بچی کہاں جاتی تھی؟ تیرا بیٹا کہاں رہتا تھا راتوں میں؟ تجھے کوئی خبر نہیں. یہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے میرے ساتھی. تو آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے اپنے گھر کو ایک آئیڈیل گھر کیسے بنائیں، ایک بہترین گھر کیسے بنائیں. ہمیں سے ہر آدمی ایک گھر کے ساتھ جڑا ہے، ایک فیملی کے ساتھ جڑا ہے، ایک پریوار کے ساتھ جڑا ہے. اپنے پریوار کو، اپنے گھر کو ہم ایک بہترین گھر کیسے بنائیں، اس پر ہم چند پوائنٹس میں انشاءاللہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی بات، آپ اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں،
آپ کے گھر کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ بے ایمانی پر تو نہیں ہے، کسی کا حق مار کے تو گھر نہیں بنایا ہے، بھائی کی زمین تو ہڑپ کے گھر نہیں بنایا ہے، بہن کی وراثت ہڑپ کے تو آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا ہے، پڑوسی کی زمین میں تجاوز کر کے تو اپنے مکان کی اور بلڈنگ کی عمارت نہیں کھڑی کی ہے آپ نے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، بنیاد کیا ہے آپ کی، فاؤنڈیشن کیا ہے آپ کی؟ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اللہ نے کہا دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انسان اپنے گھر کی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر رکھتا ہے، اللہ کو راضی کر کے اپنے مکان کی بنیاد رکھتا ہے، اور دوسرا انسان جہنم کے گڑھے کے کنارے اپنے مکان کی بنیاد رکھتا ہے۔ بتاؤ کون، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، بتاؤ کون بہتر ہے؟ آپ کا مکان پورے گاؤں میں سب سے شاندار ہو جائے، اگر اس مکان کی بنیاد 420 پر ہے، چیٹنگ پر ہے، فراڈ پر ہے، دوسروں کا حق مار کے وہ مکان بنا ہے، اس گھر میں برکتیں کبھی نہیں آئیں گی میرے ساتھی، اس گھر میں سکون کبھی نہیں آئے گا۔ دولت آ سکتی ہے، دولت آ سکتی ہے، عیاشی آ سکتی ہے، آرام دہ گدے آ سکتے ہیں، آرام دہ بستر آ سکتے ہیں، ماربل بچ سکتا ہے، ٹائلز رکھ سکتے ہیں، چھتوں پہ شاندار جو ہے ڈیزائننگ آ سکتی ہے، مگر اس گھر میں خیر و برکت کبھی نہیں نازل نہیں ہوگی جس گھر کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا پر نہ ہو۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے، گھر کی بنیاد تقوی پر رکھنا ہے۔ ہمارا مکان چھوٹا ہو، ہمارا گھر چھوٹا ہو، کسی کا حق مار کے اس کی عمارت میں کسی مجبور، کسی مظلوم کے آنسو شامل نہ ہو، اس کی بنیادوں میں کسی کا حق نہ دبایا گیا ہو۔ کیا اللہ کے نبی نے بڑے خطرناک الفاظ استعمال کیے۔ آج کچہری میں چلے جاؤ، آج آپ کو زمین اور جائیداد کے مقدمے غیروں سے زیادہ ہماری قوم کے ملیں گے۔ بھائی کا بھائی کے خلاف کیس چل رہا ہے، پڑوسی کا پڑوسی، چچا کا بھتیجے کے خلاف کیس چل رہا ہے، 2 فٹ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں لوگ اور دوسرے کا حق مارنے کے لیے تیار بیٹھے۔ بھائی کا انتقال ہو گیا اب آپ کی زندگی میں، جس کو شریعت کبھی یاد نہیں آئی اس کو یہاں شریعت یاد آ گئی، صاحب میرا بھائی مر گیا، اب بھائی کے بچوں کا میرے باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ مسئلہ بہت سب کو یاد ہے صاحب، کیسے میں اپنے یتیم بھتیجوں کو جائیداد سے بے دخل کروں اپنے باپ کے۔ اللہ اکبر، اپنے مرحوم بھائی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، اپنے یتیم بھتیجوں کی جگہ اپنے بچوں کو رکھ کے سوچو، تمہارے بچے یتیم ہو گئے ہوتے اور آج تمہارا بھائی تمہارے بچوں کو اس طریقے سے بے دخل کرتا۔ ٹھیک ہے وہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے تو بیٹوں کے بیٹے وارث نہیں ہوتے ہیں، مگر میں ایک بات کہتا ہوں، زندگی میں ہر چیز قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتی ہے، انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے، مروت بھی کسی چیز کا نام ہے، شرافت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کچھ قوانین ایسے بھی بنائے ہیں جہاں آپ کی انسانیت کا امتحان ہے، آپ کی شرافت کا امتحان ہے، آپ کے دل میں رحم ہے کہ نہیں، آپ کے دل میں مروت ہے کہ نہیں، آپ کے دل میں مانوتا ہے کہ نہیں، اللہ اس کا بھی امتحان لے رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج افسوس کی بات ہے، کتنے گھر ہیں بڑے شاندار ہیں، ان کی بنیادیں بے ایمانی پر ہیں، ان کی بنیادیں غلط ہیں۔ اپنے گھروں کی بنیاد تقوی پر رکھو، اپنے گھروں کی بنیاد صحیح چیز پر رکھو۔ دوسری چیز، گھر کس سے بنتا ہے؟ گھر بنتا ہے گھر والی سے۔ ہمارے عورتوں کو گھر والی بولا جاتا ہے، غلط نہیں بولا جاتا ہے۔ شریعت میں اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے تو سب سے پہلے انسان کی بیوی مراد ہوتی ہے۔ فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کو خوشخبری سنانے اسحاق علیہ السلام کی، وہیں پر ان کی بیوی سارہ تھی، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر، اللہ کی برکتیں ہوں تمہارے اوپر۔ وہاں صرف ابراہیم تھے اور ابراہیم کی بیوی سارہ تھی، لیکن فرشتوں نے اہل بیت کہا۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے انسان کی بیوی مراد ہوتی ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، ایک فرقہ ایک طبقہ چلائے گا صاحب ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے کالے کپڑے بتا رہے کہ ہمیں اہل بیت سے کتنا پیار ہے، ہم جو سینے پیٹ رہے ہیں ہمارا سینہ پیٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔
اہل بیت کی محبت کے نقلی دعوے دارو، تمہاری زبان سے اہل بیت کا لفظ سوٹ نہیں کرتا ہے۔ تم اما عائشہ کو گالیاں دو، تم نبی کی بیوی، نبی کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی پیاری ماں اما عائشہ کو گالیاں دو، اما حفصہ کو گالیاں دو، اور تمہارے منہ سے اہل بیت کا لفظ نکلے۔ ارے نبی کے اہل بیت سب سے پہلے نبی کی بیویاں ہیں، اور جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں نہ مانے وہ سینہ پیٹ پیٹ کے مر جائے، وہ کالے کپڑے پہن پہن کر کے ختم ہو جائے، وہ کبھی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں بن سکتا ہے۔ انسان کے اہل بیت سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے، اہل بیت میں اس کی بیوی شامل ہوتی ہے۔ گھر کو سدھارنا ہے، گھر کو سنوارنا ہے، گھر والی اچھی ہونی چاہیے۔ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں آپ اپنے لڑکوں کا، ہماری برادری ہے کہ نہیں، ہم سے میچنگ کرنے والے، ہم تو سب کچھ میچ کرتے ہیں، ہم سے پیسے میں بھی ہمارے میل کے لوگ ہوں، طاقت میں بھی ہمارے برابر کے لوگ ہوں، اسٹیٹس میں بھی ہمارے برابر کے لوگ ہوں، برادری بھی ہماری ہو، ہم سب کچھ میچ کرتے، دین میچ نہیں کرتے۔ جبکہ سب سے بڑی چیز جو میچ کرنی چاہیے وہ دین میچ کرنا چاہیے، جس کا انجام کیا ہے؟ آپ زندگی بھر اہل حدیث رہے، قبروں کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی گلے میں تعویذ نہیں پہنا، کبھی پیروں کے آگے نہیں جھکے، کبھی قبروں کے آگے نہیں جھکے، اور آپ کی بیٹیاں ایسے گھروں میں گئی ہے جہاں انہیں قبروں پہ جا کے سر جھکوایا جا رہا ہے، آپ کے نواسوں اور نواسیوں کے گلے میں کالے پیلے دھاگے باندھے جا رہے ہیں۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتہ کرو تو دین دیکھو، ایمان دیکھو، توحید دیکھو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ 4 چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی، یہ ایٹ رینڈم نہیں کہی آپ نے، یہ 4 چیزیں اس زمانے میں دیکھی جاتی تھی۔ یہودی مال دیکھتے تھے، عیسائیوں کے ہاں خوبصورتی دیکھی جاتی تھی، مکہ کے مشرکین کا خاندان بہت بڑی چیز تھی، برادری بہت بڑی چیز تھی۔ اسلام نے دین کو سروپری رکھا ہے، اسلام میں دین سب سے بڑھ کے ہے۔ نبی نے 4 چیزوں کا نام لے لیا، مال بھی دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، دینداری بھی دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے منع نہیں کیا کہ خوبصورت بہو مت لاؤ، آپ نے منع نہیں کیا مالدار گھر کی بہو مت لاؤ، آپ نے منع نہیں کیا کہ خاندان مت دیکھو، آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کچھ اور ہو چاہے نہ ہو، دین ضرور دیکھنا، دیندار عورت کو لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ گھروں میں جو کلیش چل رہا ہے، جو جھگڑے چل رہے ہیں، یہ جو نکاح کے 6 مہینے کے بعد طلاق کا مطالبہ ہو رہا ہے، خلا کا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے رشتے ناتوں کی بنیاد 100% دنیا داری پر ہے۔ ہم تو اسی پر صاف فدا ہیں۔ وہاں تو ہمارے سمدھیا نے ناشتہ بڑا تگڑا تھا، برفی بہت اچھی کھلائی انہوں نے، ہمارے سمدھی صاحب نے ہمارے ہونے والے جو ہے ہمارے بیٹے کو انہوں نے تحفہ بڑا اچھا دے دیا۔ ہم تو صاحب اسی پر فدا ہو گئے۔ دنیا داری کو معیار نہ بناؤ میرے پیارے ساتھیو۔ شادی امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میری لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، کثر خطابها، میری لڑکی کے رشتے بہت آ رہے ہیں، کس سے شادی کروں؟ اپنی لڑکی کی۔ امام حسن بصری اپنے دور کے لیجنڈ ہیں، بہت جینیس تابعین میں سے ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں زوجها التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو۔ اللہ اکبر، کسی متقی انسان سے کرو۔ امام حسن بصری نے سیلری پیکج نہیں بتایا، مکان کا نقشہ نہیں بتایا، سال کا کتنا وہ کماتا ہے یہ نہیں بتایا۔ امام حسن بصری نے ایک ہی کوالٹی بتائی، متقی سے اپنی لڑکی کی شادی کرو۔ ان احبہا اکرمہا، متقی انسان سے کرو گے اپنی لڑکی کی شادی، اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت کے ساتھ رکھے گا، اور اگر کسی وجہ سے محبت نہیں کر پایا تو ذلیل نہیں کرے گا، تمہاری بیٹی کو چوراہے پر انسلٹ نہیں کرے گا، تمہاری بیٹی کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہو لاؤ تو دین دیکھ کر کے لاؤ، اور بیٹی دو تو دین دیکھ کر کے دو۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بہو میں تو کچھ لوگ شرطیں رکھتے بھی ہیں، لیکن داماد کے لیے صاحب 100 خون معاف ہے۔ داماد اچھی جاب میں ہے صاحب، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی لگاؤ ہے لگاؤ کوئی مطلب نہیں ہے،
اور جب کوئی ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں صاحب ہماری بیٹی ماشاءاللہ بہت نیک ہے، دیندار ہے، سلیقہ مند ہے، ہماری بیٹی جا کے اس کو بدل دے گی۔ آپ کی بیٹی کوئی نرما اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے، وہ جا کے صفائی کرے گی وہاں جا کے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال رہے ہو، شرابی کے حوالے کر رہے ہو، بدکار کے حوالے کر رہے ہو، اس کا سیلری پیکج دیکھ کر کے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر رہے ہو۔ خبردار، جس طریقے سے اپنے گھر میں آنے والی بہوؤں کے لیے آپ تلاش کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اپنے ہونے والے دامادوں کے بارے میں بھی بہت محتاط رہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے کہ لڑکے کا اخلاق تمہیں پسند ہے، لڑکے کا دین تمہیں پسند ہے، فزوجوہ، تو اپنی لڑکیوں کی شادی ان سے کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اور فساد پھیل چکا ہے میرے ساتھیوں۔ آج حالات کس لیول پر ہیں شاید آپ کو اندازہ نہیں۔ مسلمان قوم میں کس کثرت کے ساتھ زناکاری اور بدکاری ہو رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی قوم کی لڑکیوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ پوری ایک ٹیم لگی ہے جو آپ کی قوم کی بیٹیاں جو انسٹاگرام چلا رہی ہیں، جو اسنیپ چیٹ چلا رہی ہیں، جو سوشل میڈیا چلا رہی ہیں، ان کو کس طریقے سے رجھانا ہے، کس طریقے سے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا ہے، کس طریقے سے ان کی عزت و ناموس کو لوٹنا ہے، اور کس طریقے سے ان کے دین کو برباد کرنا ہے، پوری پلاننگ چل رہی ہے میرے ساتھی۔ اللہ کے واسطے اپنے نکاح کے نظام کو آسان بناؤ میرے ساتھی، بہت ہو چکا، اب اللہ کے واسطے جہیز کا لین دین بند کرو۔ یہ ہلدی کی رسم، یہ منگنی کی رسم، یہ پھلانی رسم، آج مسلمان گھروں کی عورتیں منگل سوتر پہن رہی ہیں صاحب، مسلمان گھروں کی عورتیں وہ مانگ میں سندور بھر رہی ہیں۔ کیا اس کی کوئی اسلام میں کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں، لیکن چل رہا ہے، ہمارے یہاں کلچر میں شامل ہو گیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے شامل ہو جائے گا۔ ہم غور کر لیں کہ آج ہم کون سا کلچر اپنائے ہوئے ہیں میرے ساتھی۔ تو یہ دوسرا کام ہے کہ اپنے گھر کی گھر والی ہمیں جو ہے وہ نیک اور دیندار لانی چاہیے۔ اچھا اب نکاح کر لیا ہم نے، اب عورت اتنی دیندار نہیں جتنی ہونی چاہیے، کوشش کرو اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے زکریہ کی بیوی کو ان کے لیے صحیح کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زکریہ علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ زبان دراز تھی، زبان میں ان کے کچھ گڑبڑی تھی، زیادہ بولنے لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ اگر عورت دین کے معاملے میں کمزور ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اگر عورت بے نمازی ہے نماز کی پابندی کراؤ، عورت اگر جاہل ہے دین سے دور ہے کچھ ایسا انتظام کرو وہ دین سیکھ لے، کوئی عالمہ ہو، کوئی آن لائن ٹیچنگ کا کوئی طریقہ ہو، آج بہت سارے طریقے ہیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دین سکھا سکتے ہیں میرے ساتھی۔ تو یہ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے، دیندار عورت کو گھر میں لانا ہے۔ تیسرا کام، اگر ہمیں اپنے گھر کو ایک بہترین گھر بنانا ہے تو ہمیں اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا پڑے۔ یہ گھروں میں آیت الکرسی لٹکا دیا، ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی فلاں ڈکا لکھ کے ٹانگ دیا، اس سے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ گھر میں برکت تب آئے گی جب گھر میں اللہ کا نام لیا جائے گا۔ کتنے مسلمان ہیں رات میں سونے کے ٹائم بھی ہاتھ میں موبائل، صبح کو اٹھنے کے ٹائم بھی ہاتھ میں موبائل، گانے بج رہے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، رات دن اس گھر میں کہاں سے رحمت کے فرشتے آئیں گے، کہاں سے برکت آئے گی میرے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ مردہ ہو چکے ہمارے گھر، کہاں گیا وہ زمانہ؟ گھروں میں بوڑھی عورتیں بیچاری سویرے فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتی تھی، اور ان کی قرآن کی تلاوت کی بنبناہٹ محلے میں سنی جاتی تھی۔ وہ دور چلا گیا، وہ دادیاں چلی گئیں، وہ نانیاں چلی گئیں۔ اب تو صاحب سیریل دیکھ کر کے عورتوں کا دن ختم ہوتا ہے اور سیریل سے دن شروع ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو میرے ساتھی۔
चौथी चीज, अपने घर को एक बेहतरीन घर बनाना है, अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करो कि हर रिश्ता अपनी नजाकत को समझे। बेटे को मालूम हो कि उसकी औकात क्या है। बेटा अपने बाप का बाप बनने की कोशिश न करे, बेटा अपने माँ बाप का एहतराम करे, इज्जत करे, उनको उनका मकाम दे। बेटा करोड़पति बन जाए, बाप के पास जाए तो ये समझ के जाए कि ये मेरा बाप है। बेटा कुछ भी बन जाए, माँ के कदमों में जाए तो ये सोच के जाए कि इसी माँ के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए अपने आजिज़ी के बाजुओं को बिछा दे। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ किया करो, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला। अल्लाह अकबर। औलाद के लिए ये ज़मीन बना ली, ये जायदाद बना लिया, ये खेत खलियान खरीद लिया, और औलाद ऐसी नालायक के मरने के बाद आपका जनाजा नहीं पढ़ पा रही है, जनाजे की दुआएं उसको याद नहीं है। औलाद आपके मरने के बाद कभी अपनी दुआओं में आपको याद न रखे, ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना बेहतर है मेरे प्यारे साथियों। औलाद पर इतना खर्च करते हो, इतना इन्वेस्टमेंट करते हो, काश अपनी औलाद को ऐसा बना देते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान मरने के बाद अल्लाह के यहाँ जाएगा तो जन्नत में उसका दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। तो इंसान पूछेगा मेरा दर्जा क्यों बढ़ रहा है? तो जवाब दिया जाएगा कि तेरी औलाद तेरे लिए दुआएं कर रही है। अल्लाह अकबर। अच्छा, दुनिया में हम फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं माँ बाप के साथ रहें, माँ बाप चाहते हैं बच्चों के साथ रहें। अब मान लो माँ बाप भी जन्नत में चले गए, बच्चा भी जन्नत में चला गया, लेकिन दोनों के मर्तबे में फर्क है। अब बाप का दर्जा हायर है और बेटे का दर्जा लोअर है। बेटा लोअर क्लास में है जन्नत के और बाप हायर क्लास में। अब क्या होगा? अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो लोग ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, और उनकी औलाद भी उनको फॉलो करने वाली है, उनकी औलाद भी उनके तरीके पर चलने वाली है, अल्लाह फरमाता है हम जन्नत में औलाद को माँ बाप के साथ मिला देंगे। जिसका दर्जा लोअर होगा हम उसको अपग्रेड कर देंगे, हम माँ बाप को अपग्रेड करके औलाद तक पहुँचा देंगे, हम औलाद को अपग्रेड करके माँ बाप तक पहुँचा देंगे। अल्लाह अपग्रेड कर, अल्लाह डाउनग्रेड नहीं करेगा, अल्लाह अपग्रेड करेगा। इसलिए मेरे साथियों, अच्छी औलाद बनो, अच्छे माँ बाप बनो। मसला ये भी है ताली दोनों हाथ से बजती है। घरों में अगर हम नजरें उठा के देखें, बहुत सारे केस ऐसे भी मुझको मिलते हैं और देखने को मिलते हैं जहां माँ बाप की नाइंसाफियों की सजाएं औलाद भुगतती है। सिर्फ औलाद की वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं गिरते हैं। कितने माँ बाप हैं जिनकी जिद की वजह से, जिनकी नाइंसाफियों की वजह से, जिनकी ज्यादतियों की वजह से औलाद खून के आंसू रोती है। खबरदार, औलाद जितनी भी नालायक हो जाए, आपको इस बात का कोई राइट नहीं कि आप अपनी जायदाद से किसी औलाद को बेदखल कर दें। औलाद कितनी भी नाफरमान हो जाए, आपको इस बात की कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी करें। प्यारे रसूल के पास एक ऐसा मुकद्दमा आया, एक सहाबी अपने किसी बेटे को कोई खजूरों का बाग देना चाहते थे जो और बेटों को नहीं देना चाहते थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो। घर में एक रिश्ता होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। ये आजकल हम लोग जो सुन रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? कभी आपने गौर किया ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहे हैं? ये शौहर बीवियों के साथ क्यों बेवफाई कर रहे हैं? ये बीवियां शौहरों के साथ क्यों बेवफाई कर रहे हैं? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शौहर शादी के बाद अपनी बीवी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। उसे यह लगता है ये तो आ गई, मेरे निकाह में आ गई, मेरे साथ है ही है। अब वो उसे वैरायटी चाहिए, वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए यहां मुंह मार रहा है, वहां मुंह मार रहा है। जब इंसान बेगैरत हो जाए, बदकार हो जाए, तो फिर उसे अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है मेरे साथी। और कितनी औरतें हैं, शौहर जब उनके हुकूक अदा न करे तो वो उनके कदम लड़खड़ाते हैं, उनके कदम बहकते हैं, वो गलत रास्ते मुंतखब करती हैं। इसीलिए कुरान हमसे कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके हुकूक अदा करो, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ,
ان کو بیوی کا جو حق ہے وہ حق صحیح طریقے سے ادا کرو. اور یہ اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے, اسلام نے اس کو اتنا سینسیٹیو مسئلہ بنایا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے, اس رشتے میں بلا وجہ کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. مثال کے طور پہ عورت کو نفل روزہ رکھنا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب عورت نفل روزہ رکھے گی تو فجر سے لے کر کے مغرب تک شوہر تو اس کے پاس نہیں جا سکتا. اب یہ اتنی بڑی پابندی جو عورت اپنے اوپر لگانے جا رہی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر شوہر گھر پہ موجود ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی کو نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بھئی ہر اسکول کا ایک پرنسپل ہوتا ہے, ہر گاؤں کا ایک مکھیا ہوتا ہے. اللہ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے, عورت کو اس کا فرما بردار بننا چاہیے, تابعدار بننا چاہیے. عورت کو بات ماننے کی عادت ڈالنی چاہیے, صرف منوانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. آج معاف کیجئے, لوگ اپنی بچیوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں, جاؤ سسر کو ایسے اشاروں پہ نچانا ہے, ساس کو ایسے غلام بنانا ہے, شوہر کو ایسے. ارے یہ بتانے کے بجائے یہ بتاتی کہ تمہیں ایک اچھی بیوی بننا ہے, ایک اچھی بہو بننا ہے, ایک اچھی بھابھی بننا ہے, اسے رشتوں کی نزاکت بتاتی تو شاید آپ کی بیٹی جہاں جاتی اس گھر کو باغ و بہار بنا دیتی. یہاں تو صاحب کہ یہ جتنے سیریل آ رہے ہیں, سیریلوں کے بارے میں بھی جو میرا مشاہدہ ہے, جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا ہے کہ سیریلوں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے, کیسے ساس کو کیسے کنٹرول کر لیا جائے, کیسے شوہر کو انگلی پہ نچایا جائے, یہ سیریلوں میں دکھایا جاتا ہے. اور معاف کرنا, ہماری جوان جو نسل تیار ہو رہی ہے, جوان لڑکیاں جو ہماری تیار ہو رہی ہیں, ان کی نظر میں سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے لڑ جائے, ماں سے لڑ جائے, باپ سے لڑ جائے, خاندان سے لڑ جائے, وہ سب سے بہترین شوہر ہے. معاف کرنا میری بہنوں, ایسے شوہر کی تمنا نہ کرو جو سب سے لڑ کے آپ سے پیار کرے. ایسے شوہر کی تمنا کرو جو سب کو سب کا مقام دے, آپ کو آپ کا مقام دے, اسے آپ کے لیے کسی سے لڑنا نہ پڑے. میری ماؤں, اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دو, انہیں شوہر کو اشارے پہ نچانے کی تعلیم کبھی مت دینا میری بہنوں. اور آگے بڑھیے, گھر کو اگر ایک آئیڈیل گھر بنانا ہے, گھر میں ایک مصلی بنائیے میرے ساتھی, گھر میں ایک مصلی بنائیے, گھر میں کوئی جگہ بنائیے جہاں آپ نماز پڑھتے ہو. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر مسجد میں کیوں آنا ہے جب گھر میں نماز پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, خیر صلاۃ المرء صلاۃہ فی بیتہ, انسان کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر کی نماز ہے سوائے فرض نماز کے. آپ گھر میں نفل نمازیں, سنت نمازیں گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالیے. عورتوں سے کہوں گا, اب جب مصلی بچھائیں, اپنی چھوٹی بچی کا بھی ایک چھوٹی سی جائے نماز اس کے لیے بھی لے لیں, اور جب نماز کے لیے اٹھیں اپنی بچی کو بھی اٹھائیں. گھر میں نماز کا ماحول بنائیں, اور نماز نہ پڑھنے پر حساب لیں, پوچھ تاچھ کریں, کیوں نہیں پڑھی تو نے نماز, عصر میں کیا کر رہی تھی تو, ظہر میں کیا کر رہا تھا تو. یہ حساب لینے کا ماحول گھر میں بنائیں. اللہ کے پیارے نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی. اللہ کے نبی جب کبھی تکلیف میں ہوتے تھے, حضرت بلال سے کہتے تھے, یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون عطا کرو. اپنے آخری وقت میں انتقال کے پہلے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا, نماز کا خیال کرنا. آج کتنے مسلمان ہیں, معاف کرنا میرے بھائیوں, اس گھر میں کوئی ایک جوان لڑکا اور لڑکی نماز نہیں پڑھتا ہے. کچھ بوڑھے بیچارے ہیں, کچھ بڑھیا عورتیں بیچاری ہیں, وہ نماز پڑھتی ہیں. جوانوں کے لیے نماز معاف ہے. کیوں میرے بھائی؟ یہ نماز کبھی معاف تو نہیں ہونے والی عبادت ہے. ہم بنارس سے جونپور میں آئے, 60 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے, کیا نماز معاف ہو گئی؟ پھر جونپور سے ہم ممبئی چلے جائیں 1500-1600 کلومیٹر دور, کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ ہم 3000 کلومیٹر دور سعودی عرب چلے جائیں, نماز کہیں نماز معاف نہیں ہوگی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے میرے پیارے ساتھی. نماز کی پابندی کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں, انہیں نماز کا حکم دو, اور وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال کا بچہ بھی بالغ تو نہیں ہوا ہے, 10 سال کی بچی بالغ تو نہیں ہوئی ہے, مگر اللہ تیری شریعت کا کیا کہنا, تیری شریعت کے احکام کا کیا کہنا. اسلامی شریعت وہاں سے, اس کے احکام وہاں سے طے کیے گئے ہیں جہاں آپ کا ذہن و شعور وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے.
لڑکا 10 سال کا ہو گیا, لڑکی 10 سال کی ہو گئی, اب وہ ٹین ایجر ہو رہے ہیں, اب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے جا رہے ہیں. اب وہیں سے اسلام کہہ رہا ہے بستر الگ کر دو, لڑکا لڑکی ایک بستر پہ نہ سوئیں, بلکہ 2 لڑکے ایک چادر میں نہ سوئیں, 2 لڑکیاں ایک چادر میں نہ سوئیں, ان کی چادریں الگ کر دو, ان کے بستر الگ کر دو. اسلام وہ دین ہے میرے ساتھیوں جو 10 سال کی عمر سے آپ کے بچوں اور بچیوں کو پاکیزگی سکھا رہا ہے. وہ اسلام یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ حرام ریلیشن شپ کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ یہ حرام کاری کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ آپ کی قوم کی جوان بیٹیاں اپنے فوٹوز سوشل میڈیا پر ڈالیں, اپنی ادائیں سوشل میڈیا پر دوسروں کو دکھائیں؟ میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, 10 سال کی عمر سے اپنے بچوں اور بچیوں کو پاکیزگی کا سبق سکھاؤ. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ان کو نماز کی پابندی کراؤ اور ان کو پاکیزگی کا سبق سکھاؤ. اور آگے بڑھیے. ایک اور چیز ہے جو بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آپ عادت ڈالیں, جب آپ گھر میں آئیں تو گھر میں آنے کے وقت بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھ کے نکلیں. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ قد وقیت, کہ تو نے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا. شیطان دور ہو جاتا ہے کہ اب میرا کنٹرول اس کے اوپر نہیں چل سکتا ہے. جب انسان گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے, شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ہا ہونا, یہاں ہمارے رات گزارنے کی گنجائش نہیں ہے. جب انسان کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے, شیطان کہتا ہے لا عشاء ہا ہونا, یہاں ہمیں ڈنر نہیں ملے گا, یہاں کھانا نہیں ملے گا. یہ اذکار, یہ دعائیں عادت ڈالو میرے ساتھی, بچوں کو سکھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں. بچوں کو بتاؤ ماں کے کمرے میں بھی جاؤ تو اجازت لے کے داخل ہو. جوان بیٹے ہو جائیں اپنی ماں کے کمرے میں جائیں بغیر اجازت نہ جائیں. یہ اجازت لینے کے احکام, یہ دعائیں, یہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کا جو ادب اور طور طریقہ ہے, آج ہم نے اس کو بھلا دیا. ہمارے بچے ماشاءاللہ کانوینٹ اسکول میں جاتے ہیں, وہ گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹر نون یہ سب بولتے ہیں, لیکن جو اسلامی آداب ہے وہ ہمارے بچوں کو کوئی سکھانے والا نہیں. میرے عزیزوں, اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیے. اور آگے بڑھیے. گھر کو ایک اسلامی گھر بنانا ہے, گھر کو جہنم کی آگ سے بچا لو میرے ساتھی. ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ہمیں پتہ لگ جائے ہماری بیوی کچن میں ہے اور گیس کا جو سلنڈر ہے اس کا سوئچ آن ہے اور آگ لگ سکتی ہے, ہم دوڑ کے جائیں گے, اپنی جان جوخم میں ڈال کے اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کریں گے. ہمیں معلوم ہو جائے ہمارا چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے شارٹ سرکٹ کے پاس اور جہاں پہ کرنٹ ہے وہاں پہ میرا بچہ پہنچنے والا ہے, وہ کرنٹ اس کو لگ سکتا ہے, ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے اپنے بچوں کو بچائیں گے. ہم دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو جلتے نہیں دیکھ سکتے میرے ساتھ, ہم جہنم کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی علیہ وقودھا الناس والحجارہ, یہ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی, یہ انسانوں اور پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور جہنم کی آگ کے جو داروغہ ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے, وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے. کیسے بچائیں گے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے؟ حضرت علی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا علموہم وادبوہم, اپنے بچوں کو علم دو, اپنے بچوں کو ادب دو, تعلیم دو, تربیت دو. آج ماشاءاللہ ہماری قوم اپنے بچوں کو پڑھانے لگی ہے, ہماری قوم میں بھی ڈاکٹر بننے لگے, انجینئر بننے لگے, بہت اچھی بات ہے. میں چاہتا ہوں ہماری قوم کے بچے وکیل بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, جج بنے, مگر میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کا بچہ جب انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, اللہ کو بھول جائے, ایمان کو بھول جائے, توحید کو بھول جائے. آج یہ میڈیا والے کہتے ہیں صاحب مدرسوں کو بند کر دو, مدرسوں میں کٹر پنتھی کی تعلیم. یہ کٹر پنتھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں, یہ کوئی کٹر پنتھی نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. ہم مر جائیں گے اس ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا نہیں کریں گے, اور جو اس سے سمجھوتا کر لے پھر وہ مسلمان کہاں رہ گیا, وہ منافقوں میں شامل ہو جائے گا, وہ مشرکوں میں شامل ہو جائے گا جو اس سے سمجھوتا کر لے. میرے بھائیوں,
اگر دین کو سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا، توحید کو سیکھنا، ایمان کو سیکھنا اگر یہ کٹر پنتھی ہے تو یقیناً ہم لوگ کٹر پنتھی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کیا عجیب تماشا بنا کے رکھا ہے۔ آج میڈیا کی نظر میں وہ مسلمان اچھا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جو شرکیاں نعرے لگاتا ہو، جو ہر در پہ جا کے سر جھکاتا ہو۔ نہیں، مسلمان ہر در پہ سر نہیں جھکا سکتا ہے میرے ساتھ۔ اپنے بچوں کو بناؤ انجینئر، بناؤ ڈاکٹر، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ کالجوں میں منع نہیں کرتا ہوں، مگر ان کو یہ تعلیم دے کے پڑھاؤ کہ بیٹی کچھ بھی ہو جائے شرک مت کرنا۔ تجھے سمیہ کی سیرت اپنانا ہے، جان دے دی، ایمان سے کمپرومائز نہیں۔ تجھے بلال کی سیرت اپنانا ہے، تپتی ریت پہ لیٹ گئے، توحید کو نہیں چھوڑا۔ تجھے حضرت خبیب کی سیرت پہ چلنا ہے، جان دے دی مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے ساتھیوں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو۔ دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز بھی ابھی باقی ہے۔ دو پوائنٹ اور سن لیجئے۔ اگر اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہتے ہیں، ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیجیے۔ آپ کے گھر میں آنا جانا اگر بد کردار لوگوں کا ہوگا، فاسق لوگوں کا ہوگا، اگر آپ کے گھر میں شرابیوں کا آنا جانا ہوگا، آپ کا بچہ بھی شرابی بن جائے گا۔ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ آپ نے فرمایا صحبت اختیار کرو تو مومن کی اختیار کرو، دوستی کرو، سنگت اپناؤ، صحبت اپناؤ تو کسی مومن کی اپناؤ، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی۔ اپنے دسترخوان پہ متقی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو دعوت دیا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ نوح علیہ السلام دعا کرتے کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، اور اے اللہ جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو تو اس کو بھی معاف فرما دے، اور اے اللہ تمام ایمان والے مردوں کو معاف فرما دے اور تمام ایمان والی عورتوں کو معاف فرما دے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر میں آنا جانا ان لوگوں کا ہو جن کے ذریعے سے آپ کے گھر میں اچھا ماحول بنے، نیکی کا ماحول بنے، دینداری کا ماحول بنے۔ اور آخری چیز میرے ساتھیوں، یہ جتنے طریقے میں نے بتائے ہیں، یہ جتنے پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، یہ سب ہم اپنی کوشش کر لیں گے، مگر دلوں کا مالک اور دلوں کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ ہم لاکھ محنت اور کوشش کر لیں، اگر ہماری اولاد کا دل اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر نہیں پھیرے گا تو نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی اپنے بیٹے کو غلط راستے پہ جانے سے نہیں بچا پایا میرے ساتھی۔ اس لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کیا کرو، اپنی فیملی کے لیے۔ میں دو دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں آپ کو ملے گی، سورہ فرقان کے آخر میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، جب دعا کے ہاتھ اٹھائیے اس کو پڑھا کیجئے۔ اور دوسری دعا جو ہے وہ قرآن کریم کے 26ویں پارے کے شروع میں ہے، سورہ احقاف میں، جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو وہ یہ دعا ضرور پڑھا کرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو نیک فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن کے 26ویں پارے کے شروع میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ یہ دونوں دعائیں یاد کر لیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اگر آپ بچوں کے باپ ہیں، بیٹیوں کی ماں ہیں، بیٹوں کے باپ ہیں، گھر کے گارجین ہیں، اپنی دعاؤں میں ان دونوں دعاؤں کو ضرور شامل کر لیجئے۔ اور اگر یہ دونوں دعائیں یاد نہیں ہیں، اپنی زبان میں، اپنے انداز میں بھی آپ اللہ سے ضرور دعا کیا کریں، اللہ میرے بچوں کو دیندار بنا، میرے بچوں کو دین پہ ثابت قدم رکھ۔ آنے والے دور میں سب سے بڑا امتحان اگر ہوگا، ایمان کا امتحان ہوگا۔ سب سے بڑا اگر آپ کی قوم کے لیے اور ہم سب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کا چیلنج ہوگا۔ میرے عزیزو،
اپنے بچوں کو اس لائق بنا کے جاؤ کہ چیلنجز آئیں، چٹانیں آئیں، آندیاں آئیں، مگر آپ کے بچے توحید پہ قائم رہیں، دین پہ قائم رہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو بھی دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو بھی دیندار بنا دے، ہر قسم کی برائی سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ضلع جونپور کے اس گاؤں پوریوں کی اس مسجد میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا اور آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع اللہ کی توفیق سے نصیب ہو رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ تمام بزرگ نوجوان جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ بڑی خوبصورت مجلس چل رہی ہے، بڑے سکون سے آپ نے اب تک کی تمام گفتگو کو سنا ہے۔ استاذ محترم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ کا بھی تفصیلی خطاب آپ نے سنا، تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اپنے بچوں کو ہم کیسے تعلیم دیں، تربیت ان کی کیسے کریں، اس تعلق سے آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو سنی۔ ہمارے عزیز محترم بھائی جناب احمد یادو صاحب نے بھی بڑا مختصر لیکن جامع خطاب کیا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو باتیں سنی ہیں رب العالمین صرف سن کر کے ہم یہاں سے نہ چلے جائیں، بلکہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو عملی جامہ بھی ہمیں پہنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔